ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیا کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر حیا والے تھے۔ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوتی ہے۔ کس سے؟ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جب شادی ہوتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعوت کا انتظام کرتے ہیں، اپنے گھر پر دعوت کا انتظام کرتے ہیں، صحابہ کو دعوت دیتے ہیں، صحابہ دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس دعوت پر تشریف لاتے ہیں۔ سارے لوگ کھا پی چکے ہوتے ہیں، 3 آدمی اللہ کے نبی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، وہ جا نہیں رہے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے ہیں، اگر تاخیر ہو رہی ہے، لیٹ ہو رہا ہے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ کرتے کہ معذرت آپ اٹھ کر کے چلے جائیں، اب ہم لوگ بھی کھانا پینا کریں گے، کہتے یا نہیں کہتے؟ لیکن اللہ کے نبی کو اتنی بات کہنے میں شرم محسوس ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں نہیں کہہ پائے کہ آپ اٹھ کر کے چلے جائیں، اب ہم لوگ کھانا پینا کریں گے۔ سبحان اللہ، اتنے حیا والے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی اور مومنوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا البیوت التی الا ان یؤذن لکم، کہ اے ایمان والو اب تم انبیاء کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، بغیر اجازت کے آپ نبی کے گھر میں نہ جاؤ، اور کھانے کی تیاری کا اظہار نہ کرو، کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرو جب تک کہ تمہیں دعوت نہ دے دی جائے۔ دعوت دی جائے گی تم آ جاؤ، اور جب تم کھا لو پی لو تو اس کے بعد بیٹھ کر کے آپس میں دل لگی کی باتیں نہ کرو، کیوں؟ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب نبی کو تکلیف ہوتی ہے اس کے باوجود یہ نبی تم سے کہہ نہیں پاتے ہیں کہ اب آپ یہاں سے اٹھ کر کے چلے جائیں۔ نبی کہہ نہیں پاتے، انہیں شرم محسوس ہوتا ہے، انہیں حیا آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ چلے جائیں۔ سبحان اللہ، لیکن اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی اور اللہ نے کہہ دیا، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اب تمہیں یہاں نہیں رکنا ہے، اب چلے جانا ہے، کھا لیا پی لیا چلے جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے ہم مسلمانوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ سبق یہ حاصل کرنا چاہیے بغیر دعوت کے دعوت ولیمہ میں نہ پہنچ جائے۔ آپ کو دعوت نہیں ملی ہے پھر بھی آپ آ گئے، نہیں، اگر دعوت دی جاتی ہے آپ آئیں، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ چلے جائیں۔ ایسے ہی منہ اٹھا کر کے فوراً گھر میں گھس جاتے ہیں، نہ دروازے پر دستک دیتے ہیں، نہ اجازت طلب کرتے ہیں، گھس جاتے ہیں آنگن میں، مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے، کس حالت میں ہوتے ہیں، نہیں جانا چاہیے۔ اور جب ہم دعوت پر جاتے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کھا لیے پی لیا تب وہیں بیٹھ کر کے باتیں نہ کرتے رہیں، وہاں سے اٹھ کر کے چلے جائے، گھر میں کام ہوتا ہے، اتنا سمیٹنا ہوتا ہے، اتنی تیاریاں جو انہوں نے کی ہیں ان کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور کس نے کھایا نہیں کھایا اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا پتہ اس آیت کریمہ سے بھی چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیگر انبیاء کے اندر بھی حیا ہوا کرتی تھی، اور اس میں ایک نام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑے باحیا والے تھے، بڑے باحیا والے تھے، ان کے اندر بہت حیا تھی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، صحیح البخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ جب غسل کیا کرتے تھے، نہایا کرتے تھے، تو بغیر کپڑوں کے نہایا کرتے تھے، ننگے نہایا کرتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو جب دیکھتے تو انہیں کوئی حیا نہیں آتی، کوئی شرم محسوس نہیں، ایسے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹ کو دیکھ بھی لیتے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک ساتھ نہایا کرتے تھے۔ سن رہے ہیں؟ ایک ساتھ نہایا کرتے تھے، کون؟ بنی اسرائیل، بغیر کپڑوں کے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
وہ بھی بغیر کپڑوں کے نہایا کرتے تھے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بغیر کپڑوں کے موسیٰ علیہ السلام بھی نہایا کرتے تھے، لیکن اکیلے میں، تنہا میں جا کر کے، تنہا ان لوگوں کے ساتھ نہیں، اکیلے جا کر کے موسیٰ علیہ السلام نہایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے ہیں، یہ لوگ بھی بنی اسرائیل ایک طرف نہا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، یہ موسیٰ الگ اکیلے نہا رہا ہے، کیا بات ہے؟ ضرور اس کے اندر کوئی عیب ہے، ضرور اس کے اندر کوئی نقص ہے، ضرور اس کے اندر کوئی بیماری ہے، تبھی یہ اکیلے جا کر کے تنہا نہا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک برہم ایک الزام کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی بیماری ہے، تبھی وہ جا کر کے تنہا اکیلا جا کر کے نہا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں، اپنے کپڑے کو اتار کر کے پتھر پر رکھیں، اب وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کر کے بھاگنے لگا، وہ پتھر بھاگنے لگا۔ کوئی انسان پتھر کو لے کر کے نہیں بھاگ رہے ہیں، کپڑے کو لے کر کے نہیں بھاگ رہے ہیں، کون بھاگ رہا ہے؟ پتھر موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کر کے بھاگ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دوڑتے اور موسیٰ علیہ السلام یہ کہے جا رہے ہیں، ثوبی یا حجر، ثوبی یا حجر، ثوبی یا حجر، اے پتھر میرا کپڑا دے دو، میرا کپڑا دے دو، میرا کپڑا دے دو۔ وہ سننے کو تیار نہیں، بھاگے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخرکار بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو ننگے بدن دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل دیکھ لیتے ہیں بغیر کپڑوں کے، جب وہ بغیر کپڑوں کے دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کہتے ہیں سبحان اللہ، موسیٰ کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو صاف اور شفاف ہے۔ اس کے بعد وہ پتھر رک جاتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس پتھر سے اپنے کپڑے کو اٹھاتے ہیں اور اس پتھر کو مارنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو مارنے لگتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس پتھر پر 6 یا 7 نشان پڑ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مار کے 6 یا 7 نشان پڑ جاتے ہیں۔ اتنی تیزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا، اور ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑے جاہ و جلال والے تھے، ایک ہی تھپڑ میں ایک آدمی کو دنیا سے اٹھا دیا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو پتھر پر جو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارے تو ان کے نشان کیوں نہیں پڑتے ہیں، ان کے نشان کیوں نہیں آتے؟ تو اس طرح تھے حیا والے موسیٰ علیہ السلام۔ اور صحابہ میں آپ لیں گے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حیا والے کوئی نہیں تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حیا والے کوئی نہیں تھے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہونا چاہتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو درست کر لیے، اپنے کپڑے کو، اپنی چادر کو درست کر لی، اور اس کے بعد عثمان غنی کو اجازت دی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے اور ماں اور بہنوں، سنیے ذرا اس بات کو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سوال اٹھا دیتی ہیں، پوچھ دیتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، ابو بکر آئے، آپ ایسے ہی رہے، آپ لیٹے رہے، آپ نے اپنے کپڑے کو درست نہیں کیا۔ عمر فاروق آیا، آپ نے درست نہیں کیا، آپ نے کپڑے کو ٹھیک نہیں کیا۔ لیکن اے اللہ کے رسول، عثمان غنی آتے ہیں، جب عثمان غنی کا انٹر ہوتا ہے، جب عثمان غنی داخل ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ،
اے عائشہ کیا میں اس شخصیت سے، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا، اس بات کا علم تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتیاط کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ ہے صحابہ کا حیا میرے بھائیوں۔ صحابیہ کی بھی حیا کو آپ جان لیں، کیونکہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ صحابیہ کی حیا، اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیا کو اٹھا لیجیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے میں دفن کیا گیا، مدفون کیا گیا، تو میں حجرے میں جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جو مدفون ہے وہاں پر میں جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی کپڑے سر پر نہیں ہوا کرتے تب بھی میں چلے جاتی، کپڑے سر پر نہیں ہوا کرتا تب بھی میں چلی جاتی۔ اور اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی کہ میرے والد کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کے بغل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ابو بکر کو بھی مدفون کر دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت بھی جب میرے سر پر کبھی کبھار کپڑے نہیں ہوتے تب بھی میں چلی جایا کرتی تھی، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور جب انہیں حجرے میں مدفون کیا گیا، تو اب میں جب بھی اس حجرے میں جاتی اچھی طریقے سے اپنے چادر کو اپنے سر پر لپیٹ لیتی اور اس کے بعد میں اس حجرے میں جاتی۔ کیوں جاتی؟ بیان کرتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق کی حیا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ میری ماں اور بہنوں اندازہ لگائیے کہ عمر فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، بہت قریب میں رہنے والے، ایک ساتھ میں رہنے والے، قبر میں مدفون ہیں، قبر میں دفن ہیں، وہ مٹی میں مل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اما عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے پردہ کرتی ہیں، ان کی حیا کا لحاظ رکھتی ہیں اور پردے میں اس حجرے میں جاتی ہیں۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا کیا کہنا، نہ ان کے سر پر دوپٹے کا لحاظ ہے کہ ان کے سر پر دوپٹہ ہے یا نہیں، ان کے سینے پر دوپٹہ ہے یا نہیں، بے توک ویسے بے باکی سے وہ اپنے گھروں میں گھومتی ہیں، کبھی بھائیوں کے سامنے، کبھی ان کے سامنے، کبھی ان کے سامنے۔ میرے پیاری ماں اور بہنوں خیال کرنے کی ضرورت ہے، آپ ایک حیا دار خاتون ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، آپ کو ایک مرتبہ دیا ہے، لہٰذا آپ اس مقام و مرتبہ کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اسلام آنے سے قبل، اسلام آنے سے پہلے، بعثت نبی سے پہلے آپ کا مقام اور مرتبہ کچھ بھی نہیں تھا، آپ بے حیا والے تھے، آپ کے اندر کوئی شعور نہیں تھا، آپ پورے کچرے کی طرح مانے جاتے تھے، آپ کی حیثیت جوتے کی نوک پر تھی، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا، آپ کو ماں کی حیثیت دی، آپ کو بہن کی حیثیت دی، آپ کو بیوی کی حیثیت دی، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ اگر اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ان احسانات کو آپ اگر فراموش کریں گی، اگر آپ اپنے پیروں تلے روندیں گی تو یقین جانیں خیر کی امید آپ کبھی نہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کبھی بھی خیر کی امید نہ رکھیں، بھلائی کی امید نہ رکھیں۔ بہتر اسی میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو احسانات کیے ہیں آپ ان احسانات کے کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ دین اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں، شریعت کے مطابق آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ وقت نے جواب دیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، اے اللہ گناہ ہم کرتے ہیں، معاف تو کرتا ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ حیا کی اہمیت و فضیلت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں باحیا انسان، باحیا لوگوں میں شمار فرما۔ اللہ العالمین پاک پروردگار عالم تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما، خاتمہ بالخیر فرما، جب ہماری موت ہو ہماری زبان پر آخری کلام کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔